رسالت، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں مناظر اسلام مولانا سید احمد اسد صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بڑی محبت نال درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ صدر محترم، انتہائی قابل سب احترام بزرگوں، دوستو، میں تے تسی
اللہ تعالیٰ دا سچا دین سنن سنان واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایتھے میرا تواڈا آنا قبول فرمائے۔ میرے جس دوست بزرگ نے اج دی اس بابرکت روحانی مقدس محفل واسطے کسی طرح بھی کوئی حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ او دیاں میریاں سب حاضرین سامعین دیاں ساریاں دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سب نوں حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے۔ ایک دعا اور بھی کر چھڑو، اللہ تعالیٰ ساڑھے اس پاک وطن دی خیر فرمائے۔ اسی اہل سنت و جماعت بڑی محبت نال بڑے پیار نال اکثر کہنے ہیں یا رسول اللہ۔ کی کہنے ہیں؟ اچھی کہہ دیو، ذرا گج کے کہہ دیو۔ جس وقت اسی یا رسول اللہ دی صدا بلند کر دیں کئیاں دوستاں نوں گل سمجھ نہیں آندی، انہاں نوں گل وارا نہیں کھاندی، کہندے نے توبہ توبہ توبہ، کناں نوں ہاتھ لا کے کہن گے کہ بادشاہ یا رسول اللہ کہن نال تے نکاح ٹوٹ جاندا ہے، یہ تے وڈا شرک ہے۔ او بھائی کیوں یا رسول اللہ کہن نال کی ہوندا ہے؟ تے دلیل دین گے، کہن گے دیکھو نا، اللہ تو بغیر کسے اور نوں یا کہہ کے پکارنا حرام میں شرک کے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ انہاں دی خدمت وچ گزارش ہے کہ یہ گل تہاڈی صحیح نہیں، ہاں جے اے آکھو کہ اللہ تو بغیر کسی اور نوں یا کہہ کے پکاریا جائے معبود من کے، پھر واقعی شرک ہے۔ لیکن جے معبود من کے نہیں، او دا محبوب من کے پکاریا جائے، جے معبود من کے نہیں، او دی مخلوق من کے پکاریا جائے، تے پھر یا کہہ کے پکارنا اللہ دی بھی سنت ہے، نبی پاک دی بھی سنت ہے، میرے مدنی دے صحابہ دی بھی سنت ہے۔ نعرہ حیدری! اللہ تعالیٰ نے خود یا کہہ کے اپنے پیاریاں نوں پکارے ہیں، خود۔ مثلا آدم علیہ السلام نوں پکارے تے فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم یا آدم۔ نوح علیہ السلام دی واری آئی تو پھر یا کہہ کے پکارے، فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح یا نوح۔ ابراہیم علیہ السلام دی واری آئی تو پھر یا کہہ کے پکارے، فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ،
یا ابراہیم. موسیٰ علیہ السلام دی واری آئی تو پھر یا کہہ کے پکارے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ یا موسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام دی واری آئی تو پھر یا کہہ کے پکارے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. اے عیسیٰ یا عیسیٰ. یحییٰ علیہ السلام دی واری آئی پھر یا کہہ کے پکارے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اے یحییٰ پتہ لگا رب دی مخلوق من کے یا کہہ کے پکارنا یہ تے میرے اللہ دی سنت ہے. چلو سارے نبیوں نو یا کہہ کے پکارے لیکن جدو محبوب دی واری آئی نا سٹائل بدل گیا. نبیوں نو نام لے کے پکارے لیکن جدو محبوب دی واری آئی تے قرآن سارا پڑھ لو محبوب دا نام لے کے نہیں پکارے سونے سونے لقب دے کے پکارے. مثلاً فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا. اے غیب دیاں خبران دین والے محبوب اے نبی. ایک جگہ فرمایا یا ایوہ الرسول. اے رسول. سرکار نے ایک واری کمبل دی چرمٹ ماری رب نو ادا پیاری لگی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ المزمل. ایک جگہ فرمایا یا ایوہ المدثر. ایک جگہ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. پتہ لگا یا کہہ کے پکارنا حرام نہیں شرک نہیں گناہ نہیں. یا کہہ کے پکارنا حرام شرک گناہ ہوندہ قسم اللہ دی یدی اللہ کدی اپنے پیارے انو یا کہہ کے نہ پکارتا. اچھا اتھو ایک مسئلہ بھی پتہ لگا کہ نبی پاک علیہ السلام دا نام لے کے نہیں پکارنا چاہیے. یا رسول اللہ کہنا چاہیے یا نبی اللہ کہنا چاہیے یا حبیب اللہ کہنا چاہیے. نام لے کے نہیں پکارنا چاہیے. لیکن ہو سکتا ہے کسی دے دل وچ سوال پیدا ہوئے یا محمد کدی کدی آپ ہی تے کہہ لیں گے جے نام لے کے نہیں پکارنا چاہیے تو یا محمد کیوں کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اصل گلے لفظ محمد ایدیاں دو حیثیتاں نے. ایک کے لفظ محمد میرے آقا دا نام ایک کے لفظ محمد صیغہ صفت دا صلی اللہ علیہ وسلم. جدوں میرے آقا دا نام ہوئے اس وقت محمد دا معنی ہے سرکار دا جسم مبارک جس میں میرا نام ہے سید اسد. جدو سید اسد تسی بول دے ہو تو مراد کی ہے جسم باڈی. انجی جے سرکار دا نام مراد ہوئے محمد تے مراد ہے سرکار دا جسم مبارک.
لیکن محمد دا ایک اور معنی بھی تے ہے نا. محمد دا معنی اے ہے او ذات جدی تعریف بار بار کیتی جائے, جدے اندر عیب ہوئے کوئی نہ, او ذات جدی ساری کائنات وچوں سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے. جے باڈی مراد ہوئے تو یا محمد نہیں کہنا, تے جے اے مراد ہوئے او سونا جدے نال دا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں, تے پھر یا محمد کہنا. خیر خلاصہ کی نکلیا, یا کہہ کے پکارنا حرام نہیں, شرک نہیں, گناہ نہیں. تو پائی اللہ نے تو یا کہہ کے سانو بھی پکارے ہے. میں پڑھ قرآن. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. ایمان آ لیو, اے ایمان آ لیو. صرف سانو ہی نہیں, مومنہ نو نہیں, اللہ نے سانجیاں نو پکاریا, مومن کافر رلا کے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو, اے انسانوں, یا کہہ کے حرام, یا کہہ کے پکارنا حرام ہوندا, رب کدی محبوب نو نہ فرماندا سونیا ذرا کافراں نو پکار. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا ایوہ الکافرون. اچھی کہہ دیو, ذرا گج وج کے کہہ دیو. اللہ نے تے زمین نو بھی پکارے ہے, آسمان نو بھی پکارے ہے. اللہ فرماندا یا ارض ابلعی ماءکی و یا سماء اقلعی. اے زمین, اے آسمان, اے زمین آسمان نو ہی نہیں, اللہ نے تے اگ نو بھی یا کہہ کے پکارے ہے. یاد نہیں جدو ابراہیم علیہ السلام نو نمرود آگے چھوٹ رہا سی, رب نے کی فرمایا؟ فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. اے اگ, یا نار, اے اگ. پتہ لگا یا کہہ کے پکارنا نکاح نہیں ٹوٹدا. ایک بیلی کہنے لگا چلاکیاں کرنا ہے, میں کہ خیر ہے, نہیں رولا ہے نہیں. اب دیکھو نا ایتھے پکارن والا ہے اللہ, اللہ تے کسے تو دور ہے ہی نہیں. اللہ تے نیڑے, اللہ دور ہے نہیں, اللہ کی ہے نیڑے. آدم علیہ السلام دے اللہ نیڑے, نوح علیہ السلام دے اللہ نیڑے, ابراہیم علیہ السلام دے نیڑے, موسیٰ علیہ السلام دے نیڑے, عیسیٰ علیہ السلام دے نیڑے, نبی پاک علیہ السلام دے نیڑے, ساڑھے نیڑے, کافران دے نیڑے, اگ دے نیڑے, زمین دے نیڑے, اسمان دے, اللہ تے ہر شاہ دے نیڑے ہے. نیڑیوں پکارنا جائز ہے, دوروں پکارنا گناہ ہے. دیکھنا اللہ فرماندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. حبیب پیارے جدو تیرے کونوں میں اللہ دے بندے میرے بارے سوال کرن کہ اللہ قریب ہے یا دور, تے سوڑے اعلان کر دے رب فرماندہ میں دور نہیں, انی قریب. میں تے نیڑے ہیں, دور نہیں. یا اللہ کنا نیڑے ہیں, کنا مائک میرے نیڑے ایک گیٹ دا فاصلہ, قاری صاحب میرے نیڑے 2 فٹ دا فاصلہ,
کوئی 10 فٹ فاصلے تھے، کوئی 15 فٹ فاصلے تھے. یا اللہ تیرا کتنا کو فاصلہ ساڈا، کتنا کو لڑے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور فٹ 2 فٹ دیا گلا کرنا، 10 فٹ 15 فٹ دیا گلا کرنا، گٹھوں دیا گلا کرنا، نہ گٹھ نہ فٹ نہ گز، بلکہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اوے بندیا تیری شارت تیری رگ جا تو تیرے تو دور ہو سکتی ہے، میں اللہ تے تیری شارت دے بھی زیادہ قریب ہوں. سبحان اللہ. اتھے لوگ آندے نے نیڑیوں پکارنا جائز ہے. نیڑیوں تسی بیٹھی ہو ایوب کلونی تے پکار دیو یا رسول اللہ. نبی پاک کے مدینے شریف چنے دوروں پکارنا ہے جائز نہیں، نیڑیوں پکارنا تے جائز ہے. میں کہ نبی پاک دیاں شانہ بھی 2 نے. ایک کہ میرے نبی پاک دا جسم، ایک کہ میرے نبی پاک دی نبوت. ایک کہ میرے نبی پاک دا جسم، ایک کہ میرے نبی پاک دی نورانیت. ایک کہ میرے آقا دا جسم، ایک کہ میرے آقا دی روحانیت. ایک کہ میرے آقا دا جسم، ایک کہ میرے آقا دی نگاہ. ایک کہ میرے آقا دا جسم، ایک کہ میرے آقا دی قوت سماعت. اللہ نے کائنات سورج بنائے نے 2، ایک آسمان والا ایک نبوت والا. آسمان والا سورج جسم اوتھے، توپ ایتھے، جسم اوتھے، روشنی ایتھے. انجی آفتاب نبوت سورج رسالت والا، جسم مدینے شریف دے اندر، نبوت ایتھے، جسم اوتھے، رسالت ایتھے، جسم اوتھے، روحانیت ایتھے، جسم اوتھے، میرے آقا دا تصرف ایتھے، جسم اوتھے، قوت سماعت ایتھے، اور مدنی دا جسم ایتھے، مصطفیٰ دی نگاہ ایتھے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جناب ٹینٹ صاحب کی حال ہے توڑا؟ میں انہوں پکار سکتا ہوں؟ بولو کیوں؟ کیوں نہیں پکار سکتا؟ یہ سندا نہیں، سیدھی گل کرنا یار. ایک ہی ہے، سندا نہیں. تیرا کی نام یار؟ کاشف. تگڑا تو راضی ہے نا؟ تینوں پکار سکتا کیوں؟ آ نیڑے او دور اس واسطے کہ او سنی جاندہ اے سندا. اوے پکارنے چ نہ دور دی گل نہ نیڑے دی گل، پکاریا انہوں جاندہ جڑا سنے. اور میرا نبی کریم علیہ السلام پاوے تو جتوں بھی پکارے گا رب دی سو، میرا مدنی کریم علیہ السلام تیری میری سنی جاندہ. اور دور نزدیک کے سننے والے کان، دور و نزدیک کے سننے والے کان، کان لالے کرامت پہ سلام مصطفیٰ جانے
نظم ہدایت پہلا ایوب کالونی دے اندر آکے نبی پاک دی شان سنن والے توجہ نال سن دے جانا ابو داؤد شریف پہ پڑھنا اللہ دے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام میرا کوئی بھی کیوں نہ ہوئے کتھے دا بھی کیوں نہ ہوئے شیخ کالونی دا کیوں نہ ہوئے ایوب کالونی دا کیوں نہ ہوئے کوثر آباد دا کیوں نہ ہوئے اور ٹینٹا کر دا کیوں نہ ہوئے سیال شریف دا کیوں نہ ہوئے کراچی دا کیوں نہ ہوئے پشاور دا کیوں نہ ہوئے امریکہ فرانس برطانیہ روس دا کوئی نہ کیوں نہ ہوئے نامن دل کوئی بھی کیوں نہ ہوئے جتوں دل بھی ہوئے گا جدوں میں رسول دے سلام پڑھنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں رسول جواب سلام دی دعا فرما دینا آئینہ مصطفیٰ جان رحمت یہ سرکار دا سلام ہے رب دی سوئے حدیث سیاست کا دی ابو داؤد شریف دی تو ایتھے سلام پڑھے مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ قبول ہو جائے سرکار ایک واری کہہ دن یا اللہ انہوں سلامت رکھ بڑا مار نہیں ہو گیا اس واسطے کنجوسی نہیں کرنی گج وج کے ٹکا کے سلام پڑھنا ہے بخولی نہیں کرنی کنجوسی نہیں کرنی سلام پڑھ بدلال بھی پڑھ نبی دے دشمن نو ساڑن آستے بھی پڑھ پھر ویخ رب دیئے بارہ کے میں مل دیئے مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کون دور و نزدیک سننے والے وہ کون کان لالے کرامت پہ سلام مصطفیٰ لاکھوں سلام شمع بز میں کنے میل ہے تو مدینہ شریف کنے ہزار آج گنتی دے 3,500 میل کہ لوگ نہیں ایڈی دوروں کی میں سن سکتے ہیں وہ آج تے زمانہ سائنس دا ہے سائنس دا زمانہ ہے آج تے مسئلہ سمجھانا بڑا سوکھا ہو گیا ہے اب میں پچھلے دن گیا انگلینڈ ایک ساتھی ہے ساڑا وہ بڑا اصرار سی جناب کس دن آتے ساڑے کا روٹی کھا میں کہ ٹھیک ہے جتھے میری رہائش گاہ سی اتھوں اسی گڈی تے بیٹھے کھانا کھان جا رہے ہیں تو میں ساتھی نو کہہ رہا میں کہ یار وہ ٹیلی فون کرنا میں کر تے کور او دا میزبان سی ساڈا جی دے جا رہا او دا کزن بیٹھا سی نال انہوں نے کہا جی فون کرنا ہے میں کہا بالکل چلدی گڈی دے اندر انہوں نے کڈیا پاکٹ موبائل ٹیلی فون کوئی تار شار نہیں میں نے کہا گا لو جی کرو کر گڈی چل رہی ہے میں اتھوں 0092 ڈائل کیتا پاکستان دا کوڈ نمبر 41 فیصل آباد دا کردہ 650700 کردہ ہیلو تے وائف بول لا پھٹ میں کتھے ہیں انگلینڈ میں کتھے دی سنی ہے فیصل آباد دی کدھا ذریعے ایڈا کو پاک چلے کوئی تار ہے وہ دی جڑی ایسے تک آئی ہوئے کوئی تار نہیں اللہ تعالیٰ تینوں ایمان عطا فرمائے تینوں ہدایت عطا فرمائے 14ویں-15ویں صدی دے اندر سید 100,000 میل دور تو ایڈے کو پاک کل دے ذریعے 1000 میل دور تو وائف دی جے کل سن سکتا ہے تے قسم پروردگار دی رب دا لاڈلا محبوب ساری کائنات لگ پالا کا اپنی امت دیاں آوازاں ختم نبوت
بزم عام تسی پڑھ دے ہو امریکہ نے کچھ ایسا حساب کتاب بنایا ہے کہ امریکہ CIA دا آفیسر اپنے کارے چ بیٹھا ہے تے جتھے دی مرضی میٹنگ سن لیندا ہے پڑھ دے رہندے ہو نا اخباراں چاہندا رہندا پاکستان دا کوئی راز محفوظ نہیں کیونکہ جتھے میٹنگ ہو رہی ہوندی وہ سیارچہ فٹ کر دیندا ہے اوتھے فوٹو بھی ساری اپنے CIA دے ہیڈ کوارٹر دے اندر جا رہی ہے آواز بھی ساری سنائی جا رہی ہے پڑھتے رہندے ہو نا اوے اللہ تعالیٰ نے اج انسان نوں ایڈی عقل دتی ہے ہزاراں میل دور دی گفتگو بھی سن لیندا تصویر بھی ویکھ لینا کدا ذریعے سیارتے دے ذریعے پر میں قربان جاواں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی عزتوں تو عظمتاں تو اللہ نے بھی اپنے محبوب علیہ السلام دے سامنے ساری کائنات دی گل چھڈی ہے جویں ہاتھ تلی میرا محبوب دی جتوں دی جاندا جدوں دی جاندا سنی جاندا جواب بھی دئی جاندا دور نظری کہ سننے والے وہ کان کان لالے تو سلام مصطفیٰ سلام شمع بز میں ایک ویلی کہنے لگا میں قرآن نو مندہ سائنس نو مندہ ہی نہیں میں کہ اللہ دی شان ہے نا نہ منن تے آوے تے جو کچھ روز ویکھیا جاندا ہے وہ نہ مننے تے جب منن تے آ جائے تے بے ایمانیاں من لوے تے بے حیائیاں من لوے اللہ دی شان ہے نا تانا میں نو حدیث پڑھ کے وخا کہ دوروں بندہ کوئی سن سکتا ہے میں کہا پڑھتے دیاں گا پر مننے گا تو قسمت نہ لے پڑھ میں دیاں گا لو سنو بھی ابن ماجہ شریف حضرت سیدنا معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب کدھی کدھی کر چو میاں بیوی دی تو میں نہیں ہو جاندی کہ نہیں ہوندی ہو جاندہ ہے نا اچھا کئی تے ماشاءاللہ ایڈے کوڑ پونے نہ لڑ دے نے پورا محلہ سن دا کہ چودھری صاحب آج لڑ رہے نے کار اچھا تے کئی کو گل کرنی ہوئے نہ تے بڑے طریقے سلیقے نال کنڈے شنڈے بند کر کے تاکہ نال دے کمرے جو نہ سن لوے پتر نہ سن لوے کیوں انج کیتا سی آخری تو سمجھ انج کیتا سی نا ایک دوجہ نو میڑا موڑا مار لیندے نے ان نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جے بندہ ہوئے جنتی تے جنتی خامد نو میڑا مارے بڑی تے جڑی حور اس جنتی مرد دے کھاتے چ آنی ہے وہ جنتی چوں بول دی ہے آندھی ہے نا نہیں نا بہتا تانگ نہ کر انہیں کیڑا صدا تیرے کو رہنا ہے خیر تے میرے کو لی ہونا سنا امتحان نہ سنی اے فرمان کسے للو پنجو دا نہیں رب دے محبوب دا فرمان ہے اے فرمان او دا جڑا اپنی مرضی نال بول دا ہی نہیں جڑا بول دا تے رب کائنات دی وہی نال بول دا ہے جدی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ سرکار اپنی مرضی نال بول دے نہیں اللہ دی وحی نال بول دے نہیں سبحان اللہ بے شک اچھا ایک چوڑا کتھے ہویا اور میاں بیوی دا کتھے زمین تے سنیا کتھے گیا جنت تے جنت کنی دور ہے گی 3,500 میل دور بولدا نہیں
کہ اس تو بھی زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھئے رب العالمین نے ارشاد فرما جنت کتھے ہے؟ اور پہلا آسمان تھلے دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں آسمان تھلے اللہ تو عرش تھلے رب فرماندا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی جنت المأوی سدرۃ المنتہی دے نیڑے اللہ تینوں ایمان عطا فرمائے اللہ تینوں ہدایت عطا فرمائے اور جڑے مصطفیٰ دے نوکر دی نوکرانی بننی ہے اور جے کلمہ میلا دور تو اکار دی لڑائی سن سکتی ہے تے رب دی سو میرے اللہ دا محبوب تیرا میرا درود و سلام بھی سن سکتا ہے کیوں نہ دور و نزدیک کے سننے کان دور و نزدیک سننے والے وہ کان کان لالے کارا سلام مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں ہدایت بیلا ایک بیلی کہنے لگا نہیں روڑا یہ نہیں جدے جسم چ جان ہوئے نا جان انہوں پکارنا جائز تے جدے جسم چو جان نکل جائے روح نکل جائے انہوں پکارنا نکاح ٹوٹتا ہے تے جنی دیر تک نبی پاک علیہ السلام دنیا چ تشریف فرما سن ادوں تو یا رسول اللہ کہنا جائز سی تے جدوں سرکار دنیا تو پردہ فرما گیا ہے روح مبارک نکل گئی پھر یا رسول اللہ کہنا نجائز ہے میں کہ اللہ تعالیٰ تینوں ایمان عطا فرمائے ہدایت عطا فرمائے بخاری شریف پیا پڑھدا جلد پہلی پیا پڑھدا صفحہ 166 پیا پڑھدا ورقہ پاسا سجا پیا پڑھدا نبی پاک علیہ السلام دا جس وقت وصال مقدس ہویا نبی کریم علیہ السلام دی روح مبارک نے جدوں پرواز کیتا حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے آکے نبی پاک علیہ السلام دے چہرے انور تو کپڑا ہٹایا کپڑا ہٹا کے فقبلہو سب تو پہلے سرکار تو متھا چومیا متھا چوم کے عرض کیتا یا نبی اللہ پتہ لگا گل اے نہیں گل اے ہے معبود سمجھ کے نہیں پکارنا محبوب سمجھ کے پکارنا میرے مدنی دے صحابہ دی بھی سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام سبحان اللہ سرکار اس دنیا چ رہ تامی بے مثال سبحان اللہ روضے شریف چ چلے گئے تامی بے مثال نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا اوے جمعے والے دن بڑی برکت والا دن ہے بڑی کثرت نال درود شریف پڑھیا کرو کیونکہ بڑے خاص اہتمام دے نال اے درود شریف ساڈی بارگاہ چ پیش ہوندا ہے سرکار نے فرمایا ایک صحابی گل سمجھ نہ آئی سوچی پہ گئے ہن تے سرکار دے کان سلامت نے اسی درود پڑھ دیا سرکار سنتے نے اخیر ایک وقت ہونا ہی ہے نا سرکار نے قبر انور چ جانا ہے تے جدوں قبر انور چ ٹر جان گے تے کان تے سلامت نہیں رہنے کان ختم ہو جان گے مٹی کھا جاندی ہے اکھاں کھادیاں جانیاں نے سارا ماس کھادا جانا ہے تے جسم تے سلامت نہیں رہنا تے ادوں درود سرکار کیویں سنن گے یہ صحابی دے دل چ پیا شک
تے عرض کیتا سونیا تے جدوں وفات شریف ہو جائے گی پھر کی بنے گا؟ تے جدوں تہاڈا جسم مبارک ریزہ ریزہ ہو جائے گا پھر کی بنے گا؟ ابن ماجہ شریف نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی اج گل کر لیو پھر گل نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے نبیت اللہ نے زمین پہ حرام قرار دیتا. خبردار زمین خبردار خبردار میرے نبیوں دے جسماں نو کھانا نہیں. اللہ دا نبی پاوے قبر ٹر جاتا بھی زندہ بھی ہے تے رب دا نبی قبر دے اندر کھاندا پیندا بھی ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ تو زندہ ہے واللہ جانے والے. چند سال دی گل ہے 3 سال ہوئے نے شاید نثار کلونی جلسہ ایک مولوی صاحب آ گئے تقریر واسطے اتنے جس طرح ساڑھے فیصلہ آباد کے اندر ہے نمبر 2 مال ملتا ہے نا نمبر 2 مال کپڑا نمبر 2 آٹا بھی نمبر 2 انجی ماشاءاللہ مولوی بھی نمبر 2 بڑے ملتے ہیں. ایک نمبر 2 مولوی آ گیا انہیں تقریر کی دی کہ سنی کڈے بے وقوف نے آندے نے یا رسول اللہ. اوے پراؤ سوچو تو صحیح جڑا نبی قبر چ اپنا پاسا نہیں پرت سکتا وہ تواڈے ساڈے پاسے کیویں پرتے گا؟ نبی تے قبراں چ پاسا ہی نہیں پرت سکدے. بڑی تقریر کی تھی سننے والے بھی بیٹھے سن کہ ماشاءاللہ. انہوں نے کہا سبحان اللہ. ساڑھے حضرت صاحب نے جیسی توحید بیان کی تھی حق ادا کرتا ہے. آپ پکے حاجی سن سننا لے کے بیٹھے. اتفاق نال دوسرے دنوں سے میری تقریر تے ریٹائرڈ کرنل صاحب کھڑے ہو گئے کہنے لگے اسد صاحب پہلے دا جواب دیو راتی کہہ گیا کہ قبراں جو پاسے نہیں پرت سکدے تے سنن گے کی. میں کہا نکھیڑا تو ہو گیا نکھیڑا ہو گیا واقعی گل صحیح ہے. جڑا بندہ ہل نہ سکے ایک بندہ نہیں ہوتا بیمار ہے منجے تے لمحہ پیا پانی دا گلاس پھڑ کے پی نہیں سکتا ڈراپر نال پانی پیاؤ چمٹیاں نال پانی پیاؤ تے تو انہوں جا کے آکھے ذرا مہربانی کر میری گنڈ میرے سر تے رکھے گا نہیں رکھ سکتا. گل صحیح ہے جڑا قبر چ اپنا پاسا نہیں پرت سکتا ساڈا بھی نہیں پرت سکتا تے جڑا قبراں چ پاسے پرت لوے جڑا پرت لوے تو پھر ساڑھے پاسے بھی لے تیرے سامنے مسلم شریف پہ پڑھدا کہ نسائی شریف پہ پڑھدا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مررت بقبر موسیٰ لیلتا اسری بی عند الکثیب الاحمر فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ. معراج دی رات میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی قبر انور دے کولوں دی گزریا سرخ رنگ دے ڈبے دے کول موسیٰ کلیم اللہ دی قبر انور میں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دی اندر کھلو کے رب دی نماز ادا فرما رہے نبی پاک علیہ السلام نو قبر انور چ گیا کنا چر ہویا بھئی کو پتہ ہے 1407 سال 8واں سال شروع ہے سن 11 ہجری تے نبی پاک دا وصال ہویا تے ہن شروع ہے 1418 18 جو 11 کڈو باقی 8واں سال شروع ہے تے معراج دی رات تک موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو قبر انور چ گیا کنا چر ہویا سی
تقریباً 2500 سال 2 اور 2.5 دے درمیان. اچھا یہ دسو 2500 زیادہ ہوندے نے کہ 1400؟ 2500. اچھا جس وقت لوکاں نے موسیٰ علیہ السلام نو قبر انور چ دفن کیتا سی تے لٹایا سی یا کھڑا کیتا سی؟ تے سرکار کی فرماندے نو لمے پہ کے نماز پڑھ رہے سن یا کھلو کے؟ تے پاسا پرنتب تو بغیر ہی کھلو گیا سن. اللہ تعالیٰ تینوں ایمان عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. نبی پاک دی زبان جو پتہ لگا کلیم اللہ او نبی نے جڑے جدوں جان قبر انور دے اندر پاسا پرت کے کھلو جان، جدوں چون رکوع چلے جان، جدوں چان سجدہ چلے جان، کلیم اللہ جب پاسا پرت کے کھلو سکدے نے تے قسم رب دی حبیب اللہ تیرا میرا درود و سلام بھی سن سکدے نے. تو زندہ میری گل سنو یار، روند نہ مارو میرے نال. اج جدوں بھی آندا ہے نا الیکشن، اسی سارے کسی نہ کسی کینڈیڈیٹ نال تے ہوئی دا ہی ہے نا. تے کینڈیڈیٹ دا جلسہ ہوئے نا جدوں تے پباں پار بھی کھلو کے آکھی جا زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ادو کینڈیڈیٹ نو زندہ باد کہن لگیا کوئی شرم نہیں کردا. تے میں اج کسے کینڈیڈیٹ کسے سیاستدان دے زندہ باد دے نعرے نہیں مرواندہ پیا، میں اس نبی دے زندہ باد دا اعلان کر رہے ہیں جنہوں میرے اللہ نے زندہ کیتا ہے. کنجوسی نہ کر دا جو کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم مہینہ کیڑا جا رہا ہے؟ رجب. یہ ہوئی مہینہ سی نبی پاک علیہ السلام معراج دی رات بیت المقدس گئے سن کے نہیں؟ اتھے کی ہویا سی؟ نماز پڑھائی سی. اچھے کنے کنے پڑھی سی؟ سارے نبی ہیں. قریت نہیں سی گیا؟ وہ ہے ہی نہیں تھے. جس گانے دا نام لینا چاہنا نبیوں دی لسٹ ہے ہی نہیں. جے ہوندا تے رب دی سو من دے، کیونکہ نہیں اس واسطے وہ ٹینڈ پھیل دی. اچھا خیر معراج دی رات آدم علیہ السلام آئے سن، تے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. آج جنہ نبیوں دا میں نام لے رہے ہیں یہ سارے نبی ادو قبراں والے نبی سن کے نہیں. چل عیسیٰ علیہ السلام کے اتوں آئے تے آ نبی کتھوں آئے سن؟ کتھے آئے سن؟ بیت المقدس. پاسا پرت کے آئے سن کہ وہیں آ گئے سن. اللہ تعالیٰ تینوں ایمان عطا فرمائے، تینوں ہدایت عطا فرمائے. معراج دی رات بیت المقدس دی اندر آدم علیہ السلام جے جلوہ کری فرما سکتے نے، حضرت نوح علیہ السلام جے جلوہ کری فرما سکتے نے، ابراہیم علیہ السلام جے جلوہ کری فرما سکتے نے، حضرت موسیٰ جے پہنچ سکتے نے. تے مینوں قسم پروردگار دی حبیب اللہ بھی جے چاند دی اتھے ایوب کالونی جلوہ کری فرما سکتے نے. سرکار چونکہ زندہ نے اس واسطے اسی آنے ہیں یا رسول اللہ. کی آنے ہیں اور اچھی کہہ دے ایک ویلے کہوں نہیں ویسے تو یا رسول اللہ کہن چرج کوئی نہیں. منگنا قبر پہ جا کے یہ بڑا شرک ہے. قبر پہ جا کے سوال کرنا یہ جائز نہیں. سید اسد پھر اعلان کردہ معبود من کے یا کہنا
او دے کولو منگنا اے صرف اللہ دی ذات واسطے اللہ تو بغیر کسی اور نو معبود من کے نہ پکار سکتے ہیں نہ معبود ہی نہیں مننا نا تے محبوب من کے تے او دی مخلوق من کے تے قبر تے جا کے منگنا بھی جائز ہے لے حدیث شریف سن صحابی رسول دا نام ہے بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ حضرت عمر دا زمانہ قید پہ گیا می نہیں سی پیندا سیدھا نبی پاک دے روزے تے آ گئے سرکار دے روزے تے آ کے صحابی رسول نے عرض کیتا یا رسول اللہ کچھ کہہ دیو یا رسول اللہ استسق اللہ لأمتک فإنہم قد حلقوا یا رسول اللہ امت مر چلی اللہ تعالیٰ کولو امید لا دیو صحابی قبر رسول تے جا کے می منگ کے کر واپس آیا اکھا سو گئیاں رات نو قسمت جاگ پئی رب دے محبوب کی زیارت نصیب ہوئی نبی پاک اسلام نے فرمایا صحابی سادی بار کا جایا سانجیہ کا فرمایا می منگیا سی اچھی ہوتا فرمایا جا جا کے عمر نو میرا سلام کہہ دے تو نو می مل جائے گا اچھا خیر تقریر تے یار جنی مرضی لمبی کر دے رہو تقریر دا تے مسئلہ کو نہیں جنہیں مسئلہ تفصیلی پڑھنا ہوئے میری کتاب ندائے یا رسول اللہ مدرسوں مل دی ہے جدا دل کردہ لے کے پڑھے تقریر ختم ہون جے کسے بیلی نے چاہ لاؤنا ہے تو بسم اللہ فقیر آگا اللہ یہ شرک کے آیت پڑھ دے فقیر ہونے من لے یہ کسے کو حدیث ہے کہ حدیث پڑھ دے یا رسول اللہ کہنا شرک فقیر ہونے آکھے گا یہ کسے کو قرآن بھی نہیں حدیث بھی نہیں تو میں جے آخر دلیلہ پڑھیاں نے صحابہ رب دی سو یا رسول اللہ کہیں دے رہ کہ اور رن کے یا رسول اللہ کہیے تاکہ باج باپ آکے جنت کے اندر تے چلے جائیے انگلینڈ ایک مسئلے تے بڑا نہ ہو نمبر 2 مولیاں بڑا تنگ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے بڑا اخیر میں پھر استعمال کیتا کھرکھرا نمبر 2 میں کیا ایک گل دسو ابو جال نے ساری زندگی کدی یا رسول اللہ کیا سی سوچ لو ابو جال نے ساری زندگی کدی یا رسول اللہ آکھیا سی تے ابو بکر نے بس پھر او دے منن والے نہیں کہندے صدیق دے منن والے کہی جاندے لٹے لا بیٹھے انگلینڈ دے اندر نمبر 2 مولوی دا جواب دے لیا پر سن بکم عمیون فہم لا یرجعون تو جی تقریر ختم ہے چھوٹا مسئلہ کہ بعض لوگ شاید محفل موجود ہوں وہ اعلان کرتے ہیں کہ جڑا سجدے پاک سنی پڑھتے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ کہ فیصلہ بازی ضروری اور مولوی سردار نے کہا حدیث ہے ہی نہیں جب ضرور حدیث وچ کوئی سجدے پاک ایسے کوئی سجدے پاک اچھا درود بھی دس لینے ہاں پہلا سوال تے کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے کہ نہیں گل تے نہیں ہے ساری تے درود بھی دس لینے کتھوں ہے یہ بھی دس لینے پھر تکڑا بڑا سی مولوی سردار یہ مولوی سردار کا درود ہے تو تکڑا بڑا سی مولوی سردار کیا بات نعرہ تکبیر پاکستان زندہ باد شیخ الحدیث زندہ باد علامہ ابو محمد فضل رسول صاحب زندہ باد میں آج کوئی مسئلہ نواں شروع کرا تے اے
اس مسئلے نو منن کے میرے جمن تو بعد آنے صحیح ہے نا یہ درود مولانا سردار صاحب نے کڑے تو بڑا تگڑا مولوی سی یہ تو 1400 سال پہلے بھی پڑھیا جاتا سی تیرے سامنے ابن کثیر پہ پڑھنا 15 سپارہ پہ پڑھنا ابن جریر پہ پڑھنا نبی پاک علیہ السلام میں راج دی رات جدو بیت المقدس پہنچے اللہ نے سارے نبی جلوہ فرمانے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگے ود کے آگے نبی پاک نو کیتا سلوٹ مارے نالے سلام پڑھیا سلام علیکہ یا اولو السلام علیکہ یا آخرو السلام علیکہ یا حاشرو اے ساری کائنات تو پہلے پیدا ہونے والے نبی جی کو سلام ہوئے سارے نبیوں تو بعد آنے والے نبی جی کو سلام ہوئے سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی یا میرے سامنے پڑھ حدیث ہے حدیث پڑھ کہ درود صرف ابراہیمی اور درود کوئی نہیں پڑھنا بخاری شریف پڑھ مسلم شریف پڑھنا ترمذی کے نسائی میں دیکھو پڑھ حدیث ہے ہی کہیں جودین گیا سی مولوی صاحب شیخو قریدہ کے مولوی صاحب جودین گیا جا کے کہنے لگا جس درود تے نبی دی مور نہیں وہ درود ہے ہی نہیں بڑی تقریر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درود تے مور نہیں لائی درود ہے ہی نہیں وہ ساڑھے میں تھے 3-4 پیر پائی نے ایک منڈا کھلو گیا انہوں جو کہنا مولوی صاحب ہے تسی کڑی کڑی پڑھیا صلی اللہ علیہ وسلم آخو پڑھیا میں اے جی ایس درود تے نبی پاک علیہ السلام نے کدو مور لائی ہے آیا میں تینوں بخاری نہ کڑ کے بخاواں انہیں کہا جی امام بخاری دی مور نہیں چاہی دی میں نے نبی پاک والی مور چاہی دی پتہ نہیں کیا پاسے پڑھتے رہیں دے ہو اے درود نبی پاک علیہ السلام مکہ دے باہر تشریف لے گئے جس پتھر تے جس درخت دے کولوں دی لنگ دے سن درخت دے پتھر بھی پڑھ دے سن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ حالے مسئلہ درود والا نہیں وگرنہ میں دسدا اے سارے علماء دیوبند دے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بندہ چنگا ہوئے تو اسی رحمت اللہ علیہ کہنے انہاں وظیفہ لکھے ہے جنہوں نبی پاک دی زیارت نہیں ہوندی نا صلی اللہ علیہ وسلم آندھے نے وظیفہ میں دستا کرنا تیرا کام ہے زیارت کرونا سونے دا کام ہے جمعہ دی رات آوے عشاء دی نماز پڑھ کے نہاؤ تو وہ غسل کرو چنگے کپڑے پاؤ چنگے کپڑے پا کے نا خوشبو سونی جی لا کے 2 رکعتاں پڑھ کے پھر مدینہ شریف وال منہ کرو آپ پیر تو اڈا ہے گل ساڑی کرتا ہے آندھے نے 2 رکعتاں پڑھ کے نا پھر سجے پاسے منہ کرو بیٹھو مدینہ شریف وال تو پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ سجے پاسے منہ کر کے کھبے پاسے منہ کر کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ پھر دل وال توجہ کرو دل وال توجہ کر کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ آندھے نے اس طرح درود پڑھ دیا سونا تیرا کام ہے زیارت کرونا مصطفیٰ دی رحمت کا کام ہے تجھے لیل پوری درود ہے تو قبول کیویں ہو گیا جب قبول ہو گیا تو پتہ لگا جڑی شاید ایتھے قبول ہے وہی اوتھے قبول ہے ہاں جی بسم اللہ بھائی
صاحب جی یہ حدیث ابن ماجہ کی نا ان اللہ حرم اللہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، وہ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے نا انتہائی ضعیف ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسے دے ضعیف کہن نال حدیث ضعیف تے نہیں بن جاندی نا، وہی وجہ دسنی پے گی کیوں ضعیف ہے، کیوں ضعیف ہے۔ وہ یہی بات کہہ کر نا جلسے میں تو اپنی جان چھڑا کے چلے جان تے پھر میں نہیں نا چھڈن دیندا، جلسے چ جان چھٹ سکتی ہے، مناظرے چ نہیں جان چھڑدی، مناظرے چ نہیں جان چھڑدی، پھڑن دے طریقے کئی نے۔ سید اسد پوچھے گا اے دسو موسیٰ علیہ السلام نے قبر انور دے اندر کھلو کے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ یہ تو مسلم شریف دی حدیث ہے نا، تو نسائی شریف دی حدیث ہے، اگر ہاں نہ تو کچھ نہ کچھ کرن گے ہی نا۔ پھر سید اسد پوچھے گا کہ بیت المقدس معراج دی رات سارے نبی آئے سن کے نہیں سن آئے، یہ بھی پوچھے گا۔ ہن ہاں کرنی پائے گی یا نہ کرنی پائے گی؟ یہ تو بخاری شریف دی حدیث ہے، سرکار فرماندے نے اسی بیت المقدس گیا تے سارے نبی اوتھے سن۔ ہن سوال ہے کہ آدم علیہ السلام تے نماز پڑھن آ سکدے نے تے مدنی پاک علیہ السلام واسطے ڈکا لگ جاندا، اخیر مرنا پے گا۔ اوے سرکار تے سرکار نے رب دی سو قبر دے اندر تے کافر بھی نہیں مردا، قبر دے اندر تے کافر دے جسم دے اندر بھی حیات شعور ادراک ہے۔ میرا مصطفیٰ تے کل نبیوں دا سردار بن کے تشریف لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بولو اے جنہیں منافق مرنے نے انہاں کو فرشتے آ کے سوال کرنے نے کہ نہیں؟ ایک مولوی بڑی تقریر پہ کرے تو لکھ پہ ٹکرا مار دے مردے نہیں سن دے۔ میں کہا بچہ فکر نہ کر سنے گا، تو آندہ لے میں کیویں سناں گا؟ میں کہا فرشتے آن کے پوچھنا کہ نہیں من ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ کہ ہاں پوچھنا تے ہے۔ میں کہا پھر سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ سنے گا کہ نہیں؟ آندہ نہیں اندر اندر والی سن لا صدقے جا۔ اوہ چل اندر اندر والی سنے گا، تیرے اندر ساتھ ساتھ ہوئے گا تو تاں ہی سنے گا نا۔ اوہ اندر نہیں بھی سندا مردہ، اتلی بھی سندا ہی۔ بخاری شریف پہ پڑھدا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تسی جدوں مٹی پا کے واپس جاندے ہو تساں پائیاں نے نہ جتیاں ٹرن لگیاں جڑا جتی دا کھڑاک پیدا ہوندا ہے المیت یسمع خفق النعال، قبر والا تو جتیاں دا کھڑک سن لیندے۔ کچھ گزارش ہوتا ہے۔ ایک مناظرہ ایک مولوی صاحب نے پوچھا، میں کہا یار یہ دس اس منافق نو قیامت تک پھینٹی لگنی ہے کہ نہیں؟ کہندا لگنی ہے۔ میں کہتے پھینٹی کنوں لگتی ہوتی ہے دس؟ اور ساڑھے مدرسے جی منڈا سبق نہ یاد کرے تو استاد پھینٹی لگتا ہے، تو میں آپ بڑی مار کھدی ہے۔ ہوں تو تسی نعرے مار دینا مناظر اسلام، سکولے بھی کٹ پہنی ہوتی سی، مدرسے بھی کٹ پہنی ہوتی ہے۔ اچھا تے چور پھڑیا جائے چلا جائے تھانے تے پولیس والے پراؤ دی بھی خدمت کر دینا، پھینٹی لگتی انہوں۔ پر یہ دسو مدرسہ ہوئے یا تھانہ سکول ہوئے سزا کینوں ملتی ہے؟ انہوں جدے وچ ساتھ ساتھ ہوئے۔ اساں تے کدی نہیں ویکھیا استاد نے رولا پھڑ کے کدی ٹیبل نو کٹیا ہوئے بدبختے تو سبق نے یاد کیتا۔ اوہ سزا اسے نو ملدی ہے جدے اندر سزا دا احساس ہوئے، شعور ہوئے۔ قبر دے اندر منافق نو قیامت تک پھینٹی لگنا اس گل دی دلیل ہے مریا مکیا اے بھی نہیں، اے دے بھی کچھ ساتھ ہے، اے دے بھی کچھ نہ کچھ حیات ہے۔ ہن رب ہدایت دیوی، رب ایمان عطا فرمائی، اور قبر دے اندر کافر بھی زندہ، کافر نالو مومن دی زندگی آلہ، مومن نالو شہید دی زندگی آلہ، شہید نالو نبیاں دی زندگی آلہ، تے سارے نبیاں نالو میرے مصطفیٰ دی زندگی آلہ۔ لاتے دو بول پڑھتے ہی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ میر والی جناب ہیں یہ نات تے نہیں نا پڑھ دے۔ ہاں ایک حساب نال
ایک میری گل یاد رکھیو، جڑا نبی پاک دا گستاخ ہوئے گا نا او دی شکل ویکھنے دے قابل نہیں ہوئے گی. تو قرآن دا فیصلہ ہے. قیامت والا تہاڑا ہوئے گا، کئیاں دے چہرے چمکدے ہون گے، کئیاں دیاں بوتھیاں کالیاں ہون گی. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. چہرے کنہاں دے چمکن گے؟ صحابہ دا فیصلہ ہے یوم تبیض وجوہ اہل السنہ، تے قیامت والے تہاڑے چہرے سنیاں دے چمکدے ہون گے. کنہاں دے؟ ایک بیلی کہنے گا سنی تے اسی ہیں، میں کہلا سنی دی نشانی ویکھ لینے ہیں. امام زین العابدین فرماندے نے علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنی دی نشانی ہے نبی پاک تے صلاۃ بڑی پڑھدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چہرے چمکن گے، کئیاں دیاں بوتھیاں کالیاں ہون گیاں. جنہاں دیاں بوتھیاں کالیاں ہون گیاں اسی انہاں نوں اوتھے آکھاں گے تم نے کرتوت ایسے کیے ہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. فقیر نے مسئلہ بیان کیتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا. صحابہ بھی کہندے سن اس مسئلے تے کسے بیلی نے کوئی سوال ہے تو بسم اللہ. شیر کی للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے. جی بندے نے سوال کیا، وہ کہتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی وہ حضرت عمر جو ہے نا تلوار لے کر کھڑے ہوئے، جس میں کوئی یہ لفظ کہے کہ مثلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو اس میں گردن اتار دیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی کہ نہیں وہ واقعہ دنیا سے چلے گئے، ان کا سلسلہ ہم سے نہیں کرا ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے نہ وہ ہماری. یہ گل کوئی نہیں، یہ گل بالکل جھوٹ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسی حدیث کی شروع چے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار دا متھا چوم کے آکھیا سی یا نبی اللہ. یہ میں ان کی مطلب جھوٹ بولن دا تے علاج کوئی نہیں. ہم نے ان کا یہ جواب دیا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کی اپنے وصال کی باری ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو جسم مبارک ہے نا روضہ انور کے سامنے رکھ دیں. لو حدیث میں پڑھ دیں. وہ کہتے ہیں حدیث میں پڑھ دینا، میں پڑھ دوں یار، میں پڑھ دوں. حضرت ابو بکر صدیق دا پیر سو گیا، پیر سو گیا. حضرت ابو بکر صدیق دا پیر سو گیا تو نبی پاک نے یار غار نے آکھیا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کیا تو ستا پیر فوراً ٹھیک ہو گیا. امام بخاری نے دوسری حدیث نقل فرمائی حضرت عبداللہ بن عمر دا پیر سو گیا، انہوں دا پیر ستا انہوں نے آکھیا یا محمد. انہوں دا بھی ستا پیر ٹھیک ہو گیا. امام بخاری پورا چیپٹر قائم کیتا ہے آج بھی کسی دا پیر سو جائے تو آپ وظیفہ پڑھیا کرے ستا پیر ٹھیک ہو جائے. الادب المفرد کے اندر وہ کہتے ہیں کہ روضہ انور سے جو آواز آئی نا یہ کہیں بھی نہیں وہ جدو پڑھا گا نا، وہ جدو پڑھا گا ادو گل کرنا بغیر نا. نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے شمامت الانبریاء دے اندر نقل کیتا ہے، امام راضی نے تفسیر کبیر دے اندر نقل کیتا ہے. حالانکہ میں دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں نا، جدو پڑھا گا پھر ویکھی جائے گی. حوالے دو پڑھ دیتے ہیں. مزہ تے تاں ہے کوئی بیلی اے آیت پڑھے کہ یا رسول اللہ پڑھنا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ پڑھنا. کوئی بخاری شریف پڑھے، کوئی نسائی شریف پڑھے. میں نو آکھو کہ میں 3 گھنٹے تک اور پڑھ سکنا، لیکن بس وہ دیکھ جو چولوں دا دانا ہی کافی ہوندا ہے نا. صم بکم عمی فهم لا يرجعون.
بھی کوئی اور ہے سوال کہ اجازت ہے؟ المدد علی حدیث تے پڑھ دیتی ہے تے دو اور پڑھیاں نے پیر سو گیا آنکھ پہ گئی. اچھا ماشاءاللہ تسی بیٹھے ہو. حضرت ابو بکر صدیق نو آنکھ پہ گئی پیر سو گیا اور جدوں پیر سو گیا تے آکھیا یا رسول اللہ سونے کرم کر دے. اور صدیق اکبر نے جدوں سرکار دی بارگاہ فریاد کی تھی نبی پاک دا کرم ہو گیا ستا پیر فوراً ٹھیک ہو گیا. سنو سارے دیوبندیاں دے پیر و مرشد سرکار کو خود منگ رہے کہ جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں. جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں. بس اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ. بس اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ. بھابی تے تاویں سن ساریاں بھابیاں دے ہیڈ دا نام ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی. ایتھے ایک گل کرنی ہے بڑی کوڑی تے میرے نال کئیاں لڑنا ہے تے بے شک لڑیو میری صحت تے اثر نہیں پیندا. اے نواب صدیق حسن خان بھوپالی ہوئے جن نے انگریز دے آرڈر اور او دی اجازت نال بھوپال دی بیوہ ملکہ نال بیاہ کیتا. پھر پوری ریاست بھوپال دا خزانہ وہابیت دی تبلیغ دے خرچ ہویا. وہابی اپنا سارا پیسہ اپنے مذہب دی تبلیغ دے خرچ کرتا ہے تے تسی کدے تے خرچ کردے ہو؟ تے کدی سوچیا جے؟ تسی آندے ہو یارویں دے چول پکانے نے پکا کے آپ ہی کھا جاتے ہو. غریباں نوں تے پوچھدا کوئی کوئی ہے نا. ہن میری گل دھیان نال سنی. اے 11ویں شریف ہووے 12ویں شریف ہووے سب بزرگاں نوں جاندا ہے نذرانہ ایصال ثواب. تو چول پکا کے آپ ہی کھا جائے ٹھیک ہے بیوی بچیاں نو بھی کھوانا نیکی یہ رب دی رضا واسطے بندہ کھوائے تے اے دا بھی ایصال ثواب کر سکتا بندہ. یہ ضائع نہیں جاندہ لیکن فائدہ اٹھانا چاہیے چوکھا. کسی دی ماں فوت ہو جاندی آندا ہے میں لاکھ روپیہ دیگاں تے لاؤنا ہے تے برادری نو کھوانا ہے تے اس لاکھ روپیے نال جے ایک میٹرک پاس منڈا چن لیا جائے اپنی برادری چوں آکھیا جا پتر لے نبی پاک دے دین دا خادم بن عالم تے تیرا سارا خرچہ تے تیرے گھر دا سارا خرچہ میں چکاں گا تے اے دا ثواب پیراں دے پیر نو روح نو پہنچاواں گا. بول زیادہ خوش غوث پاک کس گلوں ہون گے؟ تیرے چول کھان تے زیادہ خوش ہون گے یا کسے نو عالم دین بنائیں گے تو زیادہ خوش ہون گے؟ خدا دا نام ہے مذہب دی تبلیغ تے زیادہ خرچ کریا کرو. تسی اپنے مدرسے حال توجہ نہیں کردے. ساڈا حال پتہ کی ہوندا ہے کئی بیلی ہوندے نے استاد جی گوڈے پٹن خیر ہے استاد جی منڈا سکولے پایا سی پڑھدا نہیں تہاڈی مہربانی تسی مدرسے ہی پا لو. لے جا سکولے نہ پڑھے ساڈے کھاتے اے حال ہے. اوے خود کیوں نہیں اللہ دی رضا واسطے اللہ دے رسول دی رضا واسطے اپنا ایک ذہین منڈا کیوں نہیں عالم دین بنن دے؟ عالم دین بڑا اللہ دی رضا واسطے اور ڈٹ کے دین دی خدمت بھی کرے گا ثواب بھی چوکھا نالے کھاندے پیندے گھر دا بچہ تگڑا مولوی بڑھیا ہونے نا کہ اللہ دی قسم دا رو بھی کوئی اور ہوتا ہے. سوچو یا تسی پیسہ لا دیں گے سارا محفل نعت تے سونے سونے منڈے چاڑی مون کھڑے کیتے ہوندے نے تساں سامنے نعت پڑھن واسطے سبحان اللہ نالے منہ ویکھ دیو چہرہ ویکھ دیو نالے پیسے چھوڑ دیو. اعلیٰ حضرت نے تے مرد کولوں نعت سننا ہی مکروہ تحریمی لکھی ہے.
ناز شریف اللہ دی سنت مجمع لا کے پڑھنا لیکن وہ تقاضے پورے کرو. لیکن زیادہ نعت بھی سنو لیکن سب تو زیادہ اپنے ادارے قائم کرو, اپنی کتاباں دی اشاعت کرو, اپنے مدارس مضبوط بناؤ, علماء پیدا کرو. علماء پیدا کرو گے تے بچ جاؤ گے. جے علماء پیدا ہونے ختم ہو گئے تہاڈا مذہب ملیا میٹ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں سب نو عقل عطا فرمائے. اے دسو پورے پاکستان دے اندر جڑیاں 5 وقت اذاناں ہو رہی ہیں, نمازاں پڑھیاں جا رہی ہیں, یہ کیوں پڑھیاں جا رہی ہیں؟ گورنمنٹ نے کوئی محکمہ بنایا؟ بولتے سی گورنمنٹ کا کوئی محکمہ نہیں. گورنمنٹ ڈاکٹروں تے کروڑاں ارباں روپیہ خرچ کرے گی محکمہ صحت تے, دوسری تعلیم تے کروڑوں روپیہ خرچ ہوئے گا, لیکن دین دی تعلیم تے کچھ نہیں. تے جے ویکھ لوے نا کسی مسجد نو آمدن ہون لگ پئی ہے تے محکمہ اوقاف اپنے قابو کر لے گا. پتہ ہے نا دادا صاحب چنگی کمائی ہوندی تے محکمہ اوقاف نے اپنے قابو کر لیا. کوئی دین تے گورنمنٹ خرچ نہیں کردی. اس دے باوجود نمازاں ہو رہی ہیں, 5 وقت اذان دی آواز آ رہی ہے, تواڈے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. اس وقت میں باہر دی گل نہیں کردا, پاکستان دے اندر کوئی منڈا بے حیائی کردا سڑکاں 'چ نظر آوے, لوکی مار مار کے جتیاں سر پولا کر دندے نے. کیوں؟ سارا صدقہ ہے بانگاں دین والیاں دا ہے, نمازاں پڑھاؤن والیاں دا. پر یہ کدی سوچیا جے مؤذن کتھوں آندے نے, یہ نمازاں پڑھاؤن والے کتھوں آندے نے؟ یہ کدی سوچیا جے یہ دین دا ہوکا دین والے کتھوں آندے نے؟ یہ سارا صدقہ ہے تواڈے دینی مدرسیاں دا. کوئی سال پڑھدا ہے, کوئی 2 سال پڑھدا ہے, کوئی مؤذن بن گیا, کوئی مسجد, ساری مسجد دیا ضرورتاں پوریاں ہون لگ پئیاں. اللہ تعالیٰ انہاں مدرسیاں نو آباد شاد رکھے. جنی دیر تک سنی مدرسے قائم نے اونی دیر تک انشاءاللہ اہل سنت دی تبلیغ جاری ہو سکتی ہے. تواڈے میرے تے سب تو زیادہ فرض قادہ عائد ہوندا ہے اپنے مدرسیاں نو مضبوط بناؤ. میں یہ نہیں کہندا جامعہ امینیہ نو مضبوط بناؤ. جتھے جتھے جاؤ دیکھو تواڈے محلے وچ مدرسہ کیڑا سنیاں دا, یا رسول اللہ کہن والے دا مدرسہ کیڑا ہے, اور کیڑا غوث پاک دے ملنگا دا مدرسہ ہے, اور کیڑا مدرسہ ہے جتھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام دی آواز ہوندی ہے, اور کیڑا مدرسہ ہے جتھے شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان دے نام لین والے نظر آندے نے, اور کیڑا مدرسہ ہے جتھے امام احمد رضا دے غلام بستے نے, اور کیڑا مدرسہ ہے جتھے دادا صاحب کہن والے نے, جتھوں پیار دا سبق دتا جاندا ہے, جتھوں محبت دا سبق دتا جاندا ہے. اے مدرسیاں نو مضبوط بنا تہاڈا تے حال اے ہوندا ہے. مولوی سائیکل تے بیٹھا جا رہا ہے, کتھوں آیا؟ بجائے دعا دین دے الٹا تسی ہوندے ہو. اللہ تعالیٰ تانوں سیدھے راہ تے مینوں تانوں سارے نو اس تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی کوئی ہے اور سوال بھائی؟ جو گل چلی سی نواب صدیق حسن دی, وہ گل تے رہ گئی وچے. اے وہابیاں دے سب تو بڑے ہیڈ نے بھی اللہ بھی قادر ہے نا. اے پاویں آکھن نبی پاک کولوں منگنا شرک ہے, پر رب بھی آندا تواڈے کولوں بھی مصطفیٰ کولوں مدد نہ منگواواں تے مینوں خدا کون آکھے. نواب صدیق حسن خان لکھے سرکار دی نعت, او دا ایک شعر, مالی وراءک مستغاث فرحمن, عربی مالی وراءک مستغاث فرحمن, سونیا تیرے تو بغیر میرا غوث ہے ہی کوئی نہیں. سونیا تیرے تو بغیر میری مدد کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں. اگے عرض کیتا یا رحمت للعالمین بکائی, اے ساری کائنات رحم کرنے والے اللہ جو پالا میرے اترو ویکھ, میرا رونا ویکھ, میرے تے بھی رحم فرما, میری بھی مدد فرما. ایک گل وال اور غور کرو, وہ کیڑی پاور ہے جڑی سید اسد نو مجبور کر دی ہے بار بار یہ کہن تے
کہ ہے کوئی بندہ جدے دل دے اندر میرے سچے مذہب تے سوال ہوئے تے اٹھ کے سوال کرے میں تسلیم کرانا میں دا جواب دینا تو کیڑی پاور ہے کوئی اور پاور نہیں وہ حقانیت اور صداقت کی پاور ہے اس واسطے کہ قرآن بھی تائید ساڑی کر دیا مصطفیٰ دا فرمان بھی ساڑی تائید کر دیا اور کسے مولوی چیڑی جرت نہیں کہ اشتہار شایا کر کے آکھڑ کسی ایس مسئلے تے تقریر کرانگے جدا دل کردہ سوال کرے اسی بھی تربیت نشست کرانگے کوئی جرت نہیں میں تے کئی باری آکھیا تسی کرو اشتہار شایا کہ اسی تربیت نشست کرنی ہے میں بھی جوابی اشتہار شایا کرانگا کہ میں سوال کرنا واسطے آ رہا ہوں لا کدی تسا جم کے نہ مجمع نہیں ویکھیا ہونا جنہ ادھر مجمع ہوئے گا مزہ آ جائے تسی بھی تسی تقریر کرو بعد اس فقیر سوال کرنے والا ہوئے گا کہتے کچھ بیلیوں بڑا شوق آیا گھٹے غیر مقلد لیکن انہاں بھی تقلید کی تھی ساڑی تربیتی نشست رکھی امین پر بازار تو مسئلہ رکھیا سمائے موتا کے مردے نہیں سنتے دو مولویاں نے ایک مولوی صاحب کا نام لکھیا نارنگ منڈی دا مولوی کہ وہ آ کے تقریر کرے گا ایک منڈا نواں نواں سنی ہویا سی باقی سی پہلے آزم آباد دا میں انہوں سمجھا کے دو چار گلاں میں انہوں بھیج دیتا میں کہ جا سوال کری اچھا میری تو اتفاق نال حافظ آباد تقریر سی میں اتنے گیا میں واپس آیا میں کہا سناؤ کی بنیا آندہ جی وڑا نارنگ منڈی والا مولوی صاحب سی نو تے اس مسئلے تے گل ہی نہیں کی تھی ایک اور ستیانے دا مولوی صاحب ہے انہیں آ کے اس مسئلے تے تقریر کی تھی جب تقریر کر کے ختم ہویا تے میں سوال آستے کھلوتا تے میں کیونکہ پہلی ایری سوال لگا تھا کل میریاں لتاں کمڑ منڈا کھے میں اندر رب دی سو استاد جی پر میں جدو مولوی نے دیکھے تے مولوی دیاں بھی کمڑ میں کیا خیر میں کیا ہون ٹھیک لو جناب دو سوال ہوئے تو مولوی صاحب کرسی چھڑ کے جان کیسٹ آلے تک موجود ہے اور مولوی صاحب بار بار آنے حضرت جی سوال دا جواب دیو جواب نہیں دے رہے اے بندہ میرے ملے دے نے میرا باندھا کر دینا ہاں ایسے ہوتے تم اچھا پھر اس تو بعد انہیں کیا سی مشکل کشا کون اس موضوع تے منٹ کمری بازار نے رکھی تربیت نشست اس مسئلے اسی بھی خیر ایڈے سیدھے تو کوئی نہیں تھوڑی تھوڑی شرارتیں کر لی تھی ہے نا اسی کدی کہہ دیئے سوالاں واسطے جانا ہے کدی چپ کر جائیے کوئی تاکچ رہے کہ بھی انہاں ہونا ہے کہ نہیں ہونا اساں کہ تاکہ تلک ہی لینا جان وہ این مغرب دے وقت جدوں انہوں نے پک ہو گئے نا سوالاں واسطے آ رہے ہیں انہاں تربیت نشست ہی کینسل کرتے انہاں کہ ساڑے حالات اجازت نہیں دیتے سلام علیکم اس تو بعد آج تک انہاں تربیت نشست نہیں کی تھی جے کردے بھی نے یا کھڑ کے کھلو کے سوال نہیں کر سکتا کوئی رکا دیو رکا تو رکچ کیے جو دل کرتا بندہ پڑھ لے جدو کسی کھلو کے سوال نہیں کرنا تو دا فائدہ کی وہ میں انگلینڈ گیا نا تو اتھے ریڈیو تے تقریراں ریڈیو والے انتظام کی تک پرائیویٹ اتھے چل دے لے چل تو اتھے لوگ کی سوال کر دے لے تو انہاں بھی ساڑی تقلید کی تھی فرق انہاں سی جڑا میرے کو ٹیلی فون پہ ہوندہ سنے ریڈیو سٹیشن تے بعض لوگ کیتے سیدھا ریڈیو سٹیشن تے آکے سوال کر دے سن تے کئی ٹیلی فون تے سوال کر دے سن ٹیلی فون کھڑ کے میں ریسیور چکیا تے جواب دیتا یہ بھی جواب دیں دے سن لیکن انہاں طریقہ ایک اور اختیار کیتا سی وسیلے دے منکران وچکار ایک وسیلہ بٹھایا ہوندہ سی وہ پوچھتا سی پہلے 10 بی بی تو سوال کرنا کی ہے جے تے سوال مطلب دا ہوندہ سی تے اگے ریسیور پڑھا دیں سن لیکن اتھے ہی کٹ اے تے طریقہ سی اے صرف شرف اہل سنت و جماعت نو حاصل ہے اہل سنت نو جتھے مرضی کھڑا کر لو رب دی سو چوک کھڑا کر لو تو بھی کاٹ کھڑا کر لو گھنٹا کر کھڑا کر لو سید اسد آندا ہے تسی سانو ہائی کورٹ لے جاؤ سپریم کورٹ لے جاؤ صدر رفیق تارڑ صاحب تو بلا لے وزیر اعظم تو بلا لے قرآن سامنے رکھ مصطفیٰ دا فرمان سامنے رکھ لے بس ایک کام کر لے ٹی وی لا لے ساری دنیا نو پتہ لگ جائے تے نہ فرقہ واریت دا خاتمہ ہوئے تے مینوں پھڑ لے انہوں نے بلا سانو بھی بلا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کیونکہ
سچا ہر جگہ ہی سچا ہے. الزام لگ جانا کسی دے چوری دا, انہوں آکھو صفائی دے, وہ آکھے بھاجی بالکل میں صفائی لے لو, مسیطے کھڑے کر کے صفائی لے لو. مینوں تسی تھانے لے جاؤ, کچہری لے جاؤ, جتھے آکھو میں صفائی دینا, تے الزام لاؤن والا صفائی نہ لوے تے فراڈیا کون ہے؟ الزام لاؤن والا. تے جدے تے لگے الزام وہ اگوں صفائی نہ دے, پھر فراڈیا کون ہے؟ تھوڑا یرکے ہے ساڑھے تے لگ رہا الزام کے مشرک نے. رب دی سوم اسی مشرک نہیں, اسی پکے سچے موحد ہاں, اسی اسے دین دیا جڑا مصطفیٰ پیش کر کے گئے نے, اسی صفائی دین واسطے تیار ہاں. اور اسی الزام لانے ہاں کہ تسی انگریز دے ایجنٹ اور دلال ہو. میں الزام لانا کہ تواڈے مولویاں نے نبی پاک علیہ السلام دی شان گستاخی کیتی ہے. میں الزام لانا. آؤ میدان کے اندر دیو صفائی. جے صفائی دے سکتے ہو تو بسم اللہ بسم اللہ, جے نہیں دے سکتے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جدا دل کردہ نبی پاک دی غلامی دی سند اختیار کر کے جنت چلا جائے, جدا دل کردہ نامن رب نے اپنے جہنم پر دینا ہے. سعید اسد گل کردہ کھری, مرنا ایک دن ہے, جدن آنی ہے موت اس تو پہلے نہیں آ سکتی. کئی لوگ کہہ رہے ہیں بچ کے رہو, ہاں تیاڑے چنگے نہیں. میں کہ میری رات جڑی قبر چاونی اس تو پہلے کوئی مینوں مار نہیں سکتا, تے جڑی قبر چ نہیں آنی تسی مینوں لجا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے موت دا وقت ایک مقرر کیتا, بس ایکو دعا منگنا, یا اللہ جننے ساہ ہیں نبی پاک علیہ السلام دی صفت و ثنا کر دیا گزرا. تو بھائی فقیر دا پھر اعلان جی. دو مسئلے تے حل ہو گئے جڑے عام گنے جاندے نے, یا رسول اللہ تے درود پاک تے. ایک ہور ہے بڑا اٹھ کے کہندے نے ختم دعان دے ہو, کھول کر دے ہو. آپ مردے نے جنازہ پڑھ کے آندے نے تے دعا بھی نہیں پڑھتے. اے دے بارے دے وچ کچھ لوگاں نے سوال ہے کہ تسی ختم کیوں دعان دے ہو, یا انج کہہ لو کہ تسی مرن والے نو ثواب پہنچاؤندے ہو, بھلا انہاں نو ثواب پہنچدا؟ اے آندے نے نہیں پہنچدا. سعید اسد آندا ثواب پہنچدا. میں پوری کتاب لکھی ہے سالے ثواب, تفصیل ہو دے پڑھ لینا. بس ایک گل کر دینا, ایک مولوی صاحب اڑ گیا کہنے کہ ثواب نہیں پہنچدا. میں کیا پہنچدا؟ وہ آکھیں گے نہیں پہنچدا. میں کیا پہنچدا بھائی؟ انہیں آکھیا کہ نہیں پہنچدا. میں کیا آکھیا پہنچدا. بہت ہی بحث لمبی ہو گئی تو میں کہ یار تم ہی سچا تے میں بھی سچا. آکھنا عقل دی گل کر اسد صاحب, دوویں کیویں سچے؟ جے تے ثواب پہنچدا ہے تے سنی سچے, جے نہیں پہنچدا تے اسی باقی سچے. میں کہ اسی دوویں انج سچے جویں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. ابو داؤد شریفی تے مشکات شریفی سرکار فرماندے نے مرن والا مسلمان ہوے نا, جڑی نیکی کر کے ثواب پہنچاؤ گے پہنچے گا, بے ایماناں نوں نہیں یہ پہنچدا. جڑی نیکی کر لو کان مسلمن فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ اَوْ صَدَقْتُمْ عَنْهُ اَوْ حَجَّجْتُمْ عَنْهُ لَبَلَغَهُ ذَلِكَ. مدنی پاک دے لفظ پڑھ کے سنا رہے ہوں کما قال علیہ السلام. جڑی نیکی کر کے مرن والے نو ثواب پہنچاؤ گے, مسلمان ہویا پہنچے گا, بے ایماناں نو ساڈے نو پہنچدا بھائی. ایک بیلی کہن گا نہیں ویسے تو پہنچدا, پر جڑا تو قرآن اتے پڑھدا ہے نا اے ٹھیک نہیں. میں کہ بھائی تو پیچھے رکھ کے پڑھ لیا کر. قرآن پڑھنا تو ضروری نہیں, جڑی بھی نیکی کر کے ثواب پہنچاؤ گے ثواب پہنچنا. اب تسی جا رہے ہو ویکھیا راہ دے اندر کیلے دا چھلڑ پیا, کیلے دا چھلڑ چکیا تسی پرے کر دیتا. اے سوچیا کہ کوئی بندہ لنگے گا, پیر آئے گا, تلکے گا, ہڈی شڈی ٹوٹ سکتی ہے. تسی چھلڑ چکیا ہو جناب کسے کنستر دے اندر پاتا, ٹین دے اندر پاتا, تے رب دی بارگاہ چ عرض کیتا یا اللہ اے نیکی کیتی ہے مولا دا ثواب میری ماں نو پہنچائے بھی جائے. کوئی ضروری نہیں روٹی پکانا, کوئی ضروری جڑی بھی نیکی کرو ثواب پہنچدا ہے. تے جے نیکیاں کٹھیاں ہو جان ٹکا تے نہیں نہ لگ جاندا.
قرآن پڑھو وہ ثواب پہنچتا ہے، روٹی پکاؤ وہ ثواب پہنچتا ہے، غریباں نو کھواؤ وہ ثواب پہنچتا ہے، بیوی بچیاں نو کھواؤ اللہ دی رضا واسطے وہ ثواب۔ ایک بیلی کہنا نہیں اتے نہیں پڑھنا، میں کہ کیوں اتے قرآن ڈکے لا دینا ہے، قرآن ڈکے کھولن واسطے آیا ہے۔ اچھا میں بڑا سوچیا بھائی یہ بیلی پڑھائی والی روٹی تو چالو کیوں، بڑا سوچیا میں۔ اخیر ایک دن حدیث شریف پڑھی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو روٹی شروع کرو تو اتے کی پڑھو، اب بسم اللہ قرآن ہے کہ نہیں، اب بسم اللہ اتے پڑھیا کرو، نال فرمایا جدو بندہ بھول جائے تو پھر جدو یاد آ جائے ادو پڑھ لو۔ ایک دوسری حدیث، ایک صحابی نے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے روٹی کھانی شروع کی تھی، بسم اللہ پڑھنی بھول گئے، آخری برکی لگے نہ لاؤن تو یاد آیا میں تو پڑھائی کیتی نہیں، انہوں نے فٹ پڑھیا بسم اللہ اولہ و آخرہ، فٹ پڑھیا، جدو انہوں نے پڑھیا میرے لجپال آقا مسکرا پہ، آقا تسی کیوں مسکرائے؟ فرمایا انہیں روٹی تے پڑھائی نہیں سی نہ کیتی، یہ دنال شیطان بہ گیا سی، شیطان نے روٹی ٹھنگورنی شروع کر دی، تے آخری برکی تو پہلے جدو انہیں بسم اللہ پڑھ لئی پڑھائی کر لئی نا تے شیطان نے سارا کھادا پیتا الٹی کر دیتا ہے، تے میں شیطان دی کہہ الٹی ویکھ کے ہس پیا، میں حدیث پڑھی میں کہ سونے سچ آکھے واقعی پڑھائی والی روٹی شیطاناں نو پچدی جے کوئی نہیں۔ ہو گیا کوئی گزار ہاں جی سوال ہے کہ بعض لوگ کی کہندے ہیں کہ اہل بیت جڑی جی کہ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو سارا فیض دے دیتا کہ اہل بیت کا اصل مقصد کی سگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت کی یا نہیں کی۔ مولا علی دا بڑا احترام بڑا ادب ہے، پر مولا علی او نے جنہ حضرت ابو بکر پیچھے نمازاں پڑھی، اسی حضرت ابو بکر نو اس واسطے بھی مندے ہیں کہ میرے علی یہ مرتضیٰ نے انہوں نے آتے بیعت کی تھی۔ تھوڑے ذہن سے سوال خود واضح نہیں ہے اس واسطے گل گول گول کیتی ہے، میں دو لفظی جواب دیتا ہوں۔ جی نواز شریف صاحب نے قومی اسمبلی کے شریعت بل پیش کیا، سبحان اللہ، اللہ مبارک کرے، پاس ہو گیا، اس کو بعد کی سچویشن ہوئے گی، آیا کہ تسی اس کی حمایت کر دیو یا نہیں؟ شریعت بل پیش کیتا میاں نواز شریف نے تے میں تے پوانے بازار دے اندر نظام مصطفیٰ کانفرنس کیتی، اساں کیا ڈٹ کے رہے، چنگا کیتا ہی، گلاں نے دو، ایک کیا ہے کہ قانون بننا چاہیے کہ نہیں، دوسری گل یہ ہے کہ یہ ٹیم شریعت نافذ کر سکے گی کہ نہیں، اسی دونوں گلاں نو رلاؤندے نہیں، اسی آنے قانون تے بنن دے ہونا ایک باری پہلے تے جے نافذ کر سکے تے بسم اللہ، نہ نافذ کر سکے تے ٹانگ تے گول آئے گی۔ جے شریعت نافذ کر دیں سانو اور کی چاہیے، بن جائے امیر المومنین، سب تو پہلے میں ووٹ دیاں گا، پر آوے شریعت، لیکن اے نہ ہوئے کہ شربت دی بوتل دے اندر شراب نہ پیاوے، آوے اوہ نظام جڑا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے پیش کیتا ہے، اسی بالکل نہ ہونا کہ جے گڑبڑ ہوئی تو کوئی نہیں، وہ بھی ایتھے اسی بھی ایتھے، انشاءاللہ حسینی کردار ادا کیتا جائے۔ پوچھا گیا ولی دی پاور کنی ہے، اب پیچھو سوال آئے نیازی صاحب والوں کہ ولی دی پاور کنی ہے، ولی دی پاور میں دساں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے، دربار لجویاں جلسہ ہو رہے ہیں، پاس پیج بنے ہیں، سامنے درباری بیٹھے ہیں، دربار حضرت سلیمان علیہ السلام دا تے درباریاں جو جن بھی نے تے انسان بھی نے، تے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ملکہ دا تخت لے آنا کوئی ہے تو اڑ کے لے آنا والا، ایک جن کھلو گیا، انہوں نے کہا جی میں لے آؤں گا، اور فرمایا دیر کی نہیں لائے گا، انہوں نے کہا جی دیر کا جی اڑتا جانا ہے، بس ملکہ دے مال تک پہنچاں گا، سچویشن ویکھاں گا، لوڑ پئی تے چھتاں دیواراں توڑاں گا، موڑے تے تخت رکھاں گا، اڑدا آ جاں گا، اور دیر کی نہیں لائیں گا، جی دیر کا جی تھوڑی تقریر مکن تو پہلے تخت ہی تھے۔ ہن اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام چاہندے تے جن کو تخت منگوا سکدے سن، لیکن انہوں نے پتا سی ایک جانور جمے گا جڑا جن دی پاور تے من لے گا، ولی دی پاور نہیں منے گا،
پتا سی نہ فرمایا بہ جا بڑی دیر ہو جائے گی. اور کوئی اور ہے اس کو جلدی لے آنا لا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب. اچھی کہہ دو ذرا زور دی کہہ دو. یہ تھوڑی کو کرامت ہے. اج جمعے تے میں تقریر نہیں کر سکیا طبیعت ٹھیک نہیں سی. کیا کھلو گے کتنی دیر ہوگی؟ پونے 2 گھنٹے ہو گئے نے. تے جب بولتے جاؤ گے تو اسی بھی بولتے جاؤں گے نال. تو ذرا گج مج کے کہہ دیو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب. پہلے بولے اسی جن ہوں بولے اللہ دا ولی. خذوا میں لاؤنا انا آتیک بہ. سلوا دیر کی نہیں لائے گا. حضور دیر تے لگنی کوئی نہیں. جنوں اڑ کے جانا پے گا مینوں تے اڑنا بھی نہیں پے گا. جنوں جا کے محلیاں چھتاں دیواراں توڑنیاں پڑنیاں مینوں اے بھی نہیں کرنا پے گا. جنوں جا کے تخت نوں موڈے تے چک کے واپس آنا پے گا مینوں اے بھی نہیں کرنا پے گا. انا آتیک بہ قبل ان یرتد طرفک. سونے نبی جی تہاڈی اکھ چمکن تو پہلے تخت حاضر نہ کرو تے مینوں بھی اللہ دا ولی نہ کہنا. قرآن کہندا فلما رآہ. سلیمان علیہ السلام نے اکھ چمک کے ویکھی نا مستقرا عندہ تخت سامنے ہویا. آئے ولی دی پاور. آپ پینڈی گوکھوال دور نہیں ملت روڈ تے گوکھوال ہے نا. اوتھے ایک باری تقریر کرن گئے ساڈے آقا نعمت محدث اعظم پاکستان تشریف لے گئے نا تو بدل گڑکن لگ گیا. بدل نے ورنا شروع کر دیا. فرمایا ارے بادل ایک مرتبہ میرے غوث اعظم نے اسی طرح جلسہ شروع کیا تھا تو نے برسنا شروع کیا تھا. تو فرمایا تھا بادل اگر تو میں نے لوگوں کو اپنے لیے جمع کیا ہے تو بے شک برس, لیکن اگر اللہ کے لیے جمع کیا ہے تو پھر نہ برس. تو سردار احمد بھی تمہیں یہی کہتا ہے. اللہ گڑک دا رہا 3 گھنٹے حضرت صاحب نے واز کیتا ہے کہ تبکا نہیں ڈگیا. ادھروں سلام پڑھ کے دعا منگ کے واپس آ کے می آخیا جاندے کتنے ہو ساری. ایک باری مناظر اعظم مولانا محمد عمر صاحب چھروی رحمت اللہ علیہ گجرالے تقریر کر رہے ہیں. می پینا شروع ہو گیا. ولیو لوگ یہ بھی ولی بنے پھر دے جائے ہیں. ولی تو ہوتا ہے جہاں آخے می رک جا تو فوراً رک جا. بس اینے لفظ کہنے کی دیر سی می اتنے رک. سرکار رائے ونڈ کراؤ ٹینڈ تے جاؤ. ہاں جی گل میری سن لو. سید اسد گل کردہ اللہ دی قسمیں سانو نہ رائے ونڈ نہ ضد نہ فیصل آباد نہ ضد نہ مرید کے نہ ضد نہ لفظ قادیان نہ ضد. ساڈی تے نفرت اور محبت دا معیار صرف ایک کہ میرے مصطفیٰ دی ذات. اللہ دی قسم جڑا بندہ اے آکھے کہ نبی پاک علیہ السلام دا خیال نماز وچ کھوتے دے خیال نالوں پیڑا ہے. جڑا بندہ اے آکھے پاویں جڈی مرضی پگ بن کے آوے جڈی مرضی داڑھی رکھ کے آوے جڈا سونا قرآن پڑھے اسی آکھاں گے تم جہنم دا کتا ہے. جڑا آکھے نہیں سرکار دے خیال تو بغیر تے نماز ہوندی ہی نہیں. جڑا اے آکھے کہ نبی پاک دے خیال ہونا نماز ٹوٹ جاندی ہو بڑا بے ایمان ہے لعنتی ہو میرے سر دا تاج. غلطی ہی نہیں ہے ساری. ہن جڑا بندہ اے آکھے نبی پاک دا دا بڑے بھرا جنہ کرو کی خیال ہے انہوں پھر میں مومن مان لا؟ بول دے
بس ساڈا جھگڑا انہاں دا صرف اے ہے، انہاں اپنی کتاباں چ لکھیا نبی پاک دا ادب وڈے بھرا جنہ کرو نہ وکھاواں میں مجرم شیخ کلونی دور کوئی نہیں، مینوں آرڈر کر ہنے انشاءاللہ 15 منٹاں دے اندر کتاب اتھے آ جائے گی کہ لکھیا ہے باقاعدہ تقویت الایمان دے اندر مولوی اسماعیل دیلوی نے، دوواں گروپاں دے ہیڈ دا نام اسماعیل دیلوی کہ نبی پاک علیہ السلام دا بڑے بھرا جنہ کرو۔ اسیاں نے نہ ابو بکر صدیق نے گل کدی نہیں آکھی، حضرت عمر نے گل کدی نہیں آکھی، حضرت عثمان نے گل کدی نہیں آکھی، علی مرتضیٰ نے گل کدی نہیں آکھی، ابو بکر ہوندے نے کہندے نے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، سونیا تیرے قدماں تے ماں بھی قربان تے باپ بھی قربان۔ ارے اوے نہ آکھن وڈے بھرا جنہ ادب کرو تے تو کون ہے کہن والا کہ نبی پاک دا بڑے بھرا جنہ کرو؟ خدا دی قسم ساری کائنات دا ادب ایک پاسے، میرے مصطفیٰ دا ادب ایک پاسے۔ آ جھگڑا اصل ساڈا تے انہاں دا ہور کوئی نہیں، اب باقی چھوٹے موٹے ختم نہیں دواندے نہ دوان، اپنے مردیاں نو بخشنا نے نہ بخشن، سانوں کی اسی آنے او گل نبی پاک دا ادب کر، نبی پاک دی توہین نہ کر، اے نہ کہہ کہ نبی پاک دا خیال آ جائے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے، پاگل نہ بن۔ اللہ دی سو جنی دیر تک میرے مدنی دا خیال نہیں آوندا اونی دیر تک تے نماز ہوندی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، پاکستان علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، تو انہوں میں ایک گل دسی جانا ویڈیو ہو رہا ہے، اے نمبر 2 مولوی زہر دا پیالہ پی لے گا اینا گلہ تک کبھی گفتگو نہیں کرے گا۔ آکھیں ختم کتے لکھے ہے یا رسول اللہ ایس پاس سے آئے گا، اسی جڑا الزام لانے ہیں کہ تواڈے بزرگاں نے نبی پاک دی توہین کیتی ہے، اے زہر دا پیالہ پی لے گا، نہ اپنے مولوی دی گل نوں غلط آکھے گا، نہ ساڈے نال اس مسئلے تے گفتگو کرے گا۔ اسی آنے قوم دا پواڑا کیوں پوایا جی؟ رب دی سو آ سامنے بیٹھو، صفائی دے دیو، تسی صفائی دے دیو، اسی تواڈے بھرا تسی ساڈے بھرا، لیکن جے صفائی نہ دے سکو تے اپنے مولویاں نو ویسے بھی غوث زمان منی جاؤ تے پھر پائیے تے لڑائی قبر دیاں کناں تک رہنی رہنی۔ گولیاں دے قائل اسی نہیں، لیکن یہ ہے کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ دشمن احمد پہ شدت کی یا رسول اللہ کی میں گیا پنڈی پچھلے دنوں چ، نیادی صاحب نے ایک گل یاد کراتی، وہ جو سوالاں جواباں دی واری آئی نہ تے ایک بندہ کھلو گیا، آندا جی میں ایئر فورس وچ رہا تے 5 سال تک واپی رہا میں، تے پھر وہ تیرے مناظرے دی ویڈیو دیکھی بڑا سانگلے نہیں ہویا، آندا بس وہ مناظرے دی ویڈیو ویکھن تو بعد میں پکا ٹھکا مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا گا لیکن جناب ایک مصیبت ہے میرے آستے ہوڑے میرے پرانے بیلی نے نا میری جان نہیں چھڑ دے، وہ پھر میں نے بڑا تنگ کر دینا، میں نے پھر واپس آ جا بتے اٹک تو آیا تیری تقریر سن واسطے، تو میں نے کو وظیفہ دا سے میری جان چھوٹ جائے، میں کہا وظیفہ لے لے اے کی وہ آخر السلام علیکم تو تو کہہ کر الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، تو آخر حال کی ہے تو کیا کر الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، تو آخر تیرے بچے ٹھیک نے تو کیا کر الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، ہر گل تے لے درود شریف پڑھ دے رہا کتنے دنوں بعد تیری جان نہ اے جی لاہور تے بڑی پڑھدا میں کہ لاہور شیطان واسطے ہے، شیطان دے سنگ نے اللہ واسطے یار دشمن احمد پہ شدت کی ملحدوں کی کیا مربت کیجیے۔ اسی تے کو گل جان دیا بھائی آقا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ اچھا کئی بیلیاں نو بڑا لگتا پلیکھا، اب پچھلے دن بنیرا ملی یکجہتی کونسل تے میں دا صدر ہی تھا، ایک بیلی آ گیا کہندا ماشاءاللہ ہن تے مناظرہ نہیں کرو گے نا، میں کہا کیوں؟ آندا ہن پھر ملی کونسل نہیں بن گئی، اپنا تھوڑا اتحاد نہیں ہو گیا، میں کہا نبی پاک نے بھی ایک باری یہودیاں نال اتحاد کیتا سی، آندا تو سانو یہودی سمجھ کے اتحاد کیتا اللہ دے تو یہودی سمجھ کے اتحاد کیتا،
میں کہ بالکل جڑا نبی پاک دا گستاخ رب دی سو یہودی نالوں بھی بدتر ہے. اندر لکھ کے دیں گا؟ میں کہ بالکل لکھ دیں گا. میں کہ اللہ اپنے لیٹر پیڈ تے لکھا جو آدمی یہ کہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے وہ میرے نزدیک یہودی سے بھی بدتر ہے. میں کہا جا لے جا جتنے دل کر دے. بس جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. سید صدی لڑائیوں دے نال جڑایا کہ نبی دا خیال کوتے دے خیال نالوں ٹیڑا ہے او دے نال لڑائی ہے پاوے کوئی کیوں نہ ہوے. تے جڑا آکھے نہیں سرکار دا ادب ساری کائنات نالوں زیادہ ہے سرکار تے جان بھی قربان مال پاوے غریبڑا ہوئے اللہ دی کرنے پاوے غریبڑا ہوئے نبی پاک دا عاشق سر دا تا. سانو کوئی فرقہ نہیں ہوندہ سانو صرف مصطفیٰ دی ذات ہے. آقا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ. لو جی اجازت ہے ہونا مدینے نے تار جڑی ہے جڑی رہن دے. سبحان اللہ. اللہ جوڑی رکھے. آپ مسئلہ پوچھے ہے بائی رجب نو کونڈیاں دا ختم ایک ہی ہے بڑا ضروری مسئلہ پوچھے. اچھا اے ساڑھے چانگ روڈ دے پینڈے چھپا ایک باری اتھے میں گیا جلسے تے کوئی گلیاں مسئلہ پوچھے اے جناب تسی بائی رجب نو ختم دوان دے ہو اس تاریخ نو حضرت امام جعفر صادق دا وصال نہ انہاں دی ولادت اے تے حضرت امیر معاویہ دا دن ہے تے اے بادشاہ شیعہ نے کیتی خوشی حضرت امیر معاویہ دے فوت ہون دی. سنیا پوچھے کادا ختم ہے کادا لوا انہاں کہا جی امام جعفر صادق دا ختم ہے تے تسی انہاں دے مگر لگ گیا ہے تے تیاڑا ہی نہیں انہاں دا. میں کہا یار میں تے ویسے ہی تیار دا دائی ہے بالکل لڑائیاں چھڑ دینے چڑھے چھڑ دینے. اے کدا دن ہے امیر معاویہ دا. میں کہا پھر انج کر لینے بائی رجب نو تو تے میں رل کے حضرت امیر معاویہ دا ختم دعا لینے تے جدن تو آکھیں گا ادھر امام جعفر صادق دا ختم دعا لیں گے. کہنا ختم تے جائز نہیں. میں کہا پھر ایتھے مار ختم جائز ہے کہ نہیں. ساڈا تے عقیدہ ہے جس بزرگ نو جس تاریخ نو چاہے سارے ثواب کرو جائز. تاریخ فکس کوئی نہیں. یہ تاریخ امام جعفر صادق دی نہیں لیکن فکس کوئی نہیں. دل کرے انہوں نے ثواب پہنچاؤ دل کرے مینوں پہنچاؤ زندیاں نو بھی پہنچتا ہے. وہ اجازت لو یہ قاری صاحب پڑھو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے. جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے. جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے. اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شب اسریٰ کے دولہا پہ دائم درود. شب اسریٰ کے دولہا پہ
ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو خصلت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، ہم سب کا یہاں حاضر ہونا، تیرے پیاروں کا ذکر سننا سنانا قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین، آج کے ذکر پاک کی برکت سے ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کا سچا پکا غلام بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، آج کے ذکر پاک کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ ہمارے محترم دوست ڈاکٹر عبداللطیف صاحب بیمار ہیں، آپ سب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین، نبی کریم علیہ السلام کی رخ انور کا صدقہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مولا سب بیماروں کو جو گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، مولا سب کو شفا عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، ہم سب کو نیک اور ایک بنا، اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، تیری پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سب کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما۔ مولا چادر اور چار دیواری کی حفاظت فرما۔ مولا تیری پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں شیطانوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ و معمون فرما۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ فرما۔ مولا ہم سب کی روزی میں، رزق میں، کاروبار میں، مال میں، اولاد میں، جان میں، خاص کر نماز روزے نیکی میں برکتیں و ترقی عطا فرما۔ قلب مدینے جا پہنچے، یا دل میں مدینہ آ جائے، ہو جائیں ہمارے دل روشن، چہرے ہوں ہمارے نورانی، اس نور کے سینے کا جلوہ جب سینہ بسینہ آ جائے۔ اللہم یسر لنا امورنا وحصل مقاصدنا وتمم تقصیرنا، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ Thank you.